اشہد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 اس میں بھی اللہ کے حق کے بعد مانا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 اللہ کے ساتھ شرک کرو، اللہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ سورہ انعام کا 19واں رکوع، اور یہ ہر شخص جانتا ہے کہ ہم جو بھاگ دوڑ دنیا میں کر رہے ہیں صبح سے شام تک کی مشقت، اور ایک مقام آپ لوگ اکثر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، جہاں کتنی محنت ہے، کتنی مشقت ہے، کتنی مشکلات اٹھا رہے ہیں، کرو شکر میرا، لیکن یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کامیابی کے حصول کے لیے۔ ادائے حقوق کا فلسفہ البتہ ہے، کامیابی کے معیارات ہیں جو گفتگو اس میں عرض کر چکا ہوں۔ ہمارے ذہنوں میں جو معیارات بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ کامیابی پیسے سے ہے، کامیابی جائیداد سے ہے، کامیابی کاروبار سے ہے، کامیابی شہرت سے ہے، کامیابی اقتدار سے ہے۔ اور حقیقت یہ معیارات بھی وہی ہے، پالنے جو والا جتنا وہی۔ دولت مند اتنا کامیاب، البتہ پالنے میں جو اللہ جتنا نے ذریعہ مشہور بنایا اتنا ہے کامیاب، والدین کو۔ جو انسان جتنا وجود پاپولر میں آتا اتنا ہے کامیاب، والدین کے ذریعے، جو یہ حکومت بھی پر پہنچ گیا نعمت کامیاب، وجود عطا ہوئی ہے اس میں بھی جس نے ذریعہ بڑا کاروبار جما لیا کامیاب، پھر جو ربوبیت ہے، جس نے بہت جائیداد بنا لی کامیاب۔ اس میں بھی اللہ کی ربوبیت یہی ہے کا سب سے اصل میں بڑا ساری ذریعہ، بس کی خاص طور گانٹھ۔ پر اس وقت جب کہ انسان جو اپنے تصور پاؤں پر کامیابی کھڑا کا ہوگا اسی کے جیسے کہ مطابق آپ کی بھاگ دوڑ ہوگی، رب ارحمہما کما اسی کے لیے جد و جہد ہوگی، اسی کے لیے توانائیاں صرف ہوں گی، اسی کے لیے دن رات کی مشقت ہوگی۔ میں اپنی کسی ضرورت یہ کا ہے شعور اصل بھی شے نہیں جس کی رکھتا۔ یہاں نفی ہو رہی ہے۔ انہوں نے میری کیئر، کامیابی مجھے پالا، دولت سے نہیں، میری ضروریات، کامیابی شہرت سے یہ نہیں، میری تکلیف کامیابی پر خود جانتے اقتدار رہے ہیں اور تڑپتے اور رہے ہیں۔ طاقت اور اپنا حکومت سے پیٹ نہیں، کاٹا ہے اور مجھے بلکہ کھلایا۔ کامیابی ہے یہ سارا ایمان کام سے، جو انہوں نے میرے ساتھ عمل کیا، صالح سے، پروردگار ان کے احسانات تواصی کا بدلہ بالحق میں سے، نہیں چکا سکتا۔ تواصی بالصبر۔ تجھ ہی سے درخواست کر آپ رہا ہوں، غور رب کیجئے ارحمہما کما اس ربیانی نقطہ نظر کا، اس تو ایٹیچیوڈ معلوم کا، ہوا کہ یہ در حقیقت یہ جو مینٹل اسلامی ایٹیچیوڈ ہے، تمدن اور اسلامی اس معاشرت کا بدل اس جانا اصول ہی انسانی شخصیت کے اندر انقلاب حقوق میں برپا کرے۔ اللہ کے حق کے فوراً بعد، اب آپ کا بلکہ نتیجہ کیا نکلا؟ متصلاً بعد، اگر تو بریکٹ دولت سے اللہ کے حق کامیابی کے ہوتی تو بعد قارون بہت کامیاب یہاں تھا، بھی ذرا ایک فرق جو ہے وہ نوٹ اگر کر لیں۔ حکومت سے کامیابی جہاں ہوتی تو بات آئے فرعون گی اور اطاعت، نمرود بہت کامیاب تھے۔ اطاعت اللہ کے بعد رسول، کامیابی ان سے نہیں، والدین کی نہیں، کامیابی انسان دولت میں قارون کی دولت تک پہنچ جائے، دنیا میں دبدبہ اور اقتدار اور سلطنت اور حکومت کے اعتبار سے وہ نمرود اور فرعون کا مقام حاصل کر لے، وہ ناکام ہے، خائب ہے، خاسر ہے، برباد ہے۔ اللہ کے بعد فوراً اور ابو ذر غفاری کامیاب ہے، چاہے ان کے پاس کچھ نہیں، جھونپڑی تک نہیں، کوئی گھر نہیں۔ حضور نے فرمایا ہے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کسی محفل میں جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے، جو کہیں اگر رشتہ کرنا چاہیں کوئی ان سے رشتہ کرنے کو تیار نہیں، اللہ کے فوراً کہیں کوئی سفارش کرنا چاہے تو ان کی کوئی بات ہی نہ سنے۔ محبت میں بھی لیکن اللہ کے ہاں ان کا وہ مقام ہے کہ اگر بھولے سے بھی کسی بات پر قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا اللہ کے فوراً بعد والد یہ ہے فرق۔ کہ ہر چیز کا یہ جان لیجیے اچھی طرح، ہر مضمون اس میں بات کا اپنی مان ترتیب لینا علیحدہ آسان، ہوتا ہے۔ جہاں اس پر بات سبحان ارکان اللہ اسلام کہنا کی آسان، ہوگی، ارکان اسلام لیکن میں اس کے کلمہ شہادت مطابق کے فوراً آپ کے بعد اپنے ذہن کا نماز بدل جانا بہت لیکن مشکل ہے، جہاں حقیقت ایمان اس لیے کا کہ ہم تذکرہ ہوگا، ایمان کے متاثر فوراً ہوتے ہیں بعد اپنے جہاد کا ماحول ذکر سے۔ آئے۔ وہ بڑا محل ہے، اپنے دیکھ کر ایک دفعہ جھجری آتی ہے، ترتیب ہے وہ بدل جائے، وہ بڑی سی 20 تو یہاں لمبی نوٹ کار کیجئے، سناٹے کے ساتھ آپ کے پاس سے گزر گئی۔ ایک دفعہ اعصاب کے اندر ارتعاش ہوتا، محسوس ہوتا ہے بڑے یہ نصیبے والے لوگ ہیں، بڑے خوش نصیب، بڑے کامیاب، حالانکہ کچھ معلوم نہیں یہی سب سے بڑی بد نصیبی ہو، ہو سکتا ہے کہ یہی سب سے بڑی ناکامی ہو۔ اگر ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کامیابی کس شے ہے، یہی وجہ دیکھیے قرآن مجید میں بارہا آپ دیکھیں اولئک هم المفلحون، یہ ہے لوگ کامیاب ہو گئے۔ آج ہی آپ نے نماز میں وہ آیات سنی، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی پرستش اور بندگی کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کن چیزوں سے ہے؟ یہ ہے سب سے بڑا سبب، یہ ہمارے دل میں اگر بات بیٹھ جائے، ٹک جائے تو زندگی بدل جائے گی، صبح و شام بدل جائیں گے، نقشے بدل جائیں گے، بھاگ دوڑ کا رنگ بدل جائے گا، ویلیو سٹرکچر بدل جائے گا۔ بلکہ آج وہ ایک چیز نہایت اہم نظر آ رہی ہے، کل نہایت غیر اہم نظر آئے گی، جیسے کہ حضور کی حدیث ہے ان کے لیے مالی ولی الدنیا، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے سستانے کے لیے، پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے، اسے اس درخت سے مستقل تعلق اس کا نہیں،
گویا کہ وہ اس کا گھر نہیں، وہ اس کی منزل نہیں۔ اسی طرح یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جیسا اب دیکھیے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو مسافر ہیں، کے تین ڈائمنشن، ہم اللہ کے پاس سے آئے، اللہ کی طرف ہمیں لوٹ جانا۔ خاندان کے ادارے کی پہلی کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، حضور فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر۔ لیکن یہ طرز عمل کب ہوگا؟ جبکہ یہ آیت ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ گئی ہو، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ہے اصل بات جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں بتاؤں گا صحابہ کیوں ایک دوسرے کو یاد دلاتے ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیے جیسے برف باری اگر ہو رہی ہو، آپ باہر نکلیں گے تو برف آپ کے کپڑوں پر جم جاتی ہے، ایک طرف تو آپ جھٹکتے ہیں کپڑوں کو تاکہ برف ہٹ جائے۔ محبت کی وجہ سے ہمارے ایمان پر اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم متاثر ہوتے ہیں ماحول سے اچھے سے اچھا کرو، تو گردہ آ جاتا ہے، برف پڑ جاتی ہے، اس کو جھٹکتے رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف اور وہ جھٹکنے کی بہترین اور مؤثر ترین شکل یہی ہے کہ یاد رکھو کامیابی ان چیزوں سے نہیں ہے۔ چمک دمک جو ہے دنیا کی، یہ ساری چمک دمک جو تمہیں رجھا رہی ہے، یہ تمہیں اپنے اندر گم کیے ہوئے، یہ لفظ گم پر اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ تم گم نہ ہو کر رہ جاؤ اس میں، مبہوت نہ ہو کر رہ جاؤ، مرعوب نہ ہو کر رہ جاؤ، دنیا ہی کی محبت تمہارے اوپر ڈیرے نہ ڈال دے، تمہارے دلوں کے اوپر مسلط نہ ہو جائے۔ لہذا تازہ کرتے رہا کرو، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پھر یاد کر لو، پھر تازہ کر لو اپنے اس یقین کو کہ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی ثروت سے نہیں، کامیابی اقتدار سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی جائیداد سے نہیں، کامیابی ہے ایمان سے، کامیابی ہے عمل صالح سے، کامیابی ہے تواصی بالحق سے، کامیابی ہے تواصی بالصبر سے۔ یہ چار چیزیں ہیں کہ جو کامیابی کے لوازم۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آئی۔ دوسری بات، ہم تمہیں اب اپنی لائبریری یہاں کامیابی کا اللہ کا فضل و کرم ہے، اعلیٰ معیار نہیں بیان کیا جا رہا، ابھی تک وہ اقدار موجود، بلکہ اس کا کم سے کم معیار بیان کیا جا رہا۔ اپنے آپ کو بالکل میں ذرا توجہ دلاؤں گا اس بات کی طرف، سطحی طور پر ذرا ہو سکتا ہے اس میں کوئی مغالطہ پیش جائے، تقابل کیجئے ذرا۔ ایک سورۃ العصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک سورۃ التین ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ اب ان کا تقابل یہ مقام ضربۂ سلام ہے۔ سورۃ العصر یہ بتا رہی ہے کہ سب لوگ تباہی میں ہے سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں۔ اسلوب کے ساتھ اس کو بیان سورۃ التین میں اول تو صرف دو شرطیں بیان ہوئی، دو بیان نہیں ہوئی، کام ہلکا ہو گیا، آسان ہو گیا۔ یہاں چار ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ وہاں ہے ایمان اور عمل صالح صرف۔ نمبر دو یہ کہ وہاں فرمایا گیا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے وہ کامیابی ناکامی سے بچ جائیں گے، مستثنا ہے کس سے؟ ان الانسان لفی خسر۔ عربی زبان میں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کو آپ بچے کو، طالب علم کو کہیں محنت کرو، کوشش کرو، فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو جاؤ گے، پڑے ہوئے ہیں، اور کسی سے آپ یہ کہیں کہ محنت کرو، کوشش کرو ورنہ فیل ہو جاؤ۔ اس کا مادہ جو ہے، اب ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہی فرق ہے سورۃ التین میں اور وہ اور سورۃ العصر۔ کچھ نفرت کا سورۃ العصر ناکامی سے استثناء کو بیان کر رہی ہے اور وہاں چار شرطیں ہیں، اور سورۃ التین یہ اعلیٰ درجات کا بیان ہو رہا ہے، دو شرطیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو قرآن مجید کی اصطلاحات سے بھی اللہ کرے کہ آپ واقف ہو جائیں۔ ایک کو ہم کہیں گے کہ ایک پر انذار کا رنگ ہے اور دوسرے پر تبشیر کا رنگ ہے، یعنی یہ کہ دو الفاظ بارہا آپ نے پڑھے ہوں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا حضور سے مخاطب ہو کر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ سورہ کہف میں جمع کے صیغے میں آیا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر۔
کیا مجھے بتا رہے حضور کے بارے میں فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، مجھے اٹھا لیا جائے گا. جمع کے صیغے میں سورہ نساء میں فرمایا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. ایک ہے ابشار بشارت دینا، ایک ہے انذار خبردار. یہ ہمیں کوئی اپنے اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی تربیت کے اندر ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. ہمیں اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت پیش آتی ہے، اولاد کی طرف سے یہ طرز عمل دھمکی کی ضرورت والدین پیش کے آتی ہے، لیے بھاگ آ جاؤ اپنے رویے کو درست کرو بات کو مجروح ورنہ پکڑ ہوگی، سزا ملے گی. فلا تقل لهما کبھی آپ شاباش دیتے ہیں، ہمت کرو، گھبراؤ نہیں، تمہارے اندر صلاحیت ہے، مایوس نہ ہو. ہمت تمہاری کیوں جواب دے رہی ہے؟ تم بڑے ذہین ہو، جیسے خود محنت قرآن کرو، مجید بڑے میں اعلیٰ سورہ درجات حج میں ملے. بیان کیا گیا ارذل قرآن عمر، مجید میں یہ دونوں رنگ ہیں بڑی جو عمر اختیار ایسی کیے، بھی ہوتی ہے ایک تبشیر کا رنگ ہے، ایک انذار کا عمر رنگ. کہا گیا ہے. سورۃ العصر میں انذار کا رنگ ہے، خبردار تمام انسان ہلاکت اور بربادی کا نوالا بننے والے ہیں سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں. بلکہ یہ کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہی عادتیں وہی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کامیابی کے جو منیمم پری ریکویزٹس ہیں، اسے کہا گیا کہ انگریزی کے الفاظ کا فوراً ترجمہ کر دیا کرو، اور میں کر دیتا ہوں. اصل میں مغالطہ آپ کے لیے ہوتا ہے، میں ترجمہ کہہ کے نہیں کرتا، لیکن اس کے بعد میں فوراً اردو کا مترادف جو ہے وہ لے آتا. لیکن میں یہ اس لیے استعمال کرتا ہوں انگریزی اصطلاحات، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میرے اصل مخاطب ہیں جدید تعلیم یافتہ لوگ، جھڑکنے کے انداز اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے کمیونیکیشن جو ہے، ابلاغ، وہ ان انگریزی اصطلاحات کے ذریعے سے زیادہ بہتر اور صحیح تر ہوتا ہے، ورنہ وہ بات سمجھے گے نہیں. کسی لفظ ابلاغ کو وہ نہیں سمجھے گے ادب کے ساتھ اور کمیونیکیشن کو سمجھ لیں گے. شائستگی کے ساتھ. یہ ہے اصل میں ساری مصیبت کے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس لیے یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو میں یہ کیا عرض کر رہا تھا دیکھیے یہاں کہ در حقیقت سے بات لائی جا رہی ہے. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ منیمم پری ریکویزٹس ہیں، کم سے کم لوازم ہیں نجات کے. ان سے کم تر پر نجات کا کوئی سوال نہیں. اس لیے کہ قسم کھا کر اللہ فرما رہا ہے، زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں. تو تیسری چیز ذہن میں یہ رکھیے، یہ 4 شرطیں لازم ہیں. تمہاری روش یہ بہت اہم نکتہ ہے. جیسے ابھی ہم نے کسی لفظ کی گہرائی میں اتر کر نہیں دیکھا ہے، ابھی تو ہم سرسری طور پر تذکر بالقرآن کے مرحلے میں ہیں. پہلی بات کیا معلوم ہوئی، اس میں کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار سامنے آیا. ٹھیک. نمبر 2، یہ کامیابی کے کم سے کم شرائط کا بیان ہے، یہ انداز منیمم ریکوائرمنٹس. میں نے ایک مرتبہ کسن کالج لاہور میں جب تقریر کی سورۃ العصر پر، تو طلباء کے ذہن کی مناسبت کے اعتبار سے کہا کہ بھائی یہ فرسٹ ڈویژن کا بیان نہیں ہے، یہ 3rd ڈویژن میں کامیابی کا بیان ہے، اس سے کم تر پر فیلیور ہے. حضور سے فرمایا گیا، اس لیے کہ فرمایا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اسی کو میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھا کہ اس پر انذار کا رنگ ہے، خبردار کرنے کا انداز ہے، زجر کا، ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ 4 شرطیں پوری کرنی ہیں. کوئی اندیشہ ہوا. اب تیسری بات جو عرض کر رہا ہوں یہ اہم ترین ہے آ رہی ہے، اسے لڑنے کو تیار ہو کہ یہ 4 شرطیں لازم ہیں، ورنہ تو شاید بھاگے وہاں. اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے 4 شرطیں بیان کی ہوں تو سوچئے کیا مجھے یہ اختیار ہے کہ ان میں سے 1 کم کر دوں، 2 کم کر دوں، 3 کم کر دوں؟ اپنے کندھوں کو، کس کو اپنے بازوؤں کو شفقت کے ساتھ اللہ کے بیان کرنا کسی چیز میں اختیار. یہ تو حضور سے کہا گیا تھا، سورہ یونس میں ہے، مطالبہ کیا مطالبہ کرنے والوں نے، ایت بقرآن غیر ھذا وبدل ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن بہت ریجڈ ہے، بہت سخت ہے، ان کمپرومائزنگ ہے، یہ کہیں بھی کوئی رو رعایت کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ہمارا اور آپ کا معاملہ نہیں ہو سکتا اس قرآن پر. اس قرآن میں کوئی ترمیم کیجئے یا کوئی اور قرآن لائیے. اور یہ تو حضور سے کیا کہلوایا گیا؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی. وقل رب ارحمہما. اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس قرآن میں اپنے جی سے کوئی ترمیم کر دوں، کوئی تبدیلی کر دوں. میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے. یہ میں کئی مرتبہ سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کرنے والا ہوں، میں خود اس کا پابند ہوں. تو غور کیجئے، قرآن بیان کر رہا ہے کہ 4 شرطیں ہیں نجات کی، اور آپ کے دل میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے لیکن صرف کلمہ گو ہونا نجات کے لیے کافی ہے. مادے کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں، صرف ایمان سے نجات ہو جائے. نہیں جانا چاہتا مختلف مواقع. یہ بات جو ہے ذہن میں رکھیے، ایک نجات وہ ہے جو ہزار برس تک جہنم میں کوئلہ بننے کے بعد نجات ہو. میں اس نجات کی بات نہیں کرتا، یہ باب وہ نجات تو ملے گی یقیناً،
جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت کر بالآخر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا، اور نکالا جائے گا تو اس وقت حال کیا ہوگا؟ جیسے جلا ہوا کوئلہ، اس کے سوا کچھ نہیں۔ حدیث میں اس کی شرح ہے۔ لیکن یہ نجات نہیں، نجات وہ کہ جو اللہ تعالیٰ میدان حشر ہی میں ہماری مغفرت کا اعلان فرمائے، اللہ تعالیٰ اول محلے میں ہمیں جنت میں داخل فرمائے، وہ نجات کی بات ہے۔ وہ نجات جان لیجئے محض کلمہ گو ہونے کی بدولت نہیں ملے گی۔ اس نجات کے لیے شرط اول ایمان، شرط دوم عمل صالح، شرط ثالث تواصی بالحق، اور چوتھی شرط تواصی بالصبر۔ یہ قرآن کا بیان ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہ اس میں ترمیم کی جا سکے۔ چار شرطیں پوری ہوں گی تو نجات ہوگی، اور اگر ان میں سے کوئی ایک، میں اس کی ایک سادہ سی مثال بھی دیا کرتا ہوں، لیکن اب وہ سمجھ نہیں رہی، سادہ مثالوں سے بات ہو جائے کرتی ہے۔ جیسے کہ آپ کسی حکیم کے پاس گئے، اس نے آپ کی نبض دیکھی، نسخہ لکھ دیا، 4 دوائیں لکھ دی، یہ اتنے ماشے، یہ اتنے تولے، یہ فلاں، یہ اتنی، بھئی 4 دوائیں ہیں، استعمال کرو۔ اب آپ نے آیا ایک اس میں سے نکال دی، 3 رکھ لی، یہ 2 نکال دی، 2 استعمال کر لی، تو یہ نسخہ کس کا کہلائے گا؟ یہ اس حکیم کا نسخہ نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا نسخہ ہے، اور تم میں ہو سکتا ہے یہ نسخہ شفا نہ رہے، نسخہ ہلاکت بن جائے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے ہر شخص جو نسخہ لکھتا ہے وہ جانتا ہے۔ انسان آپ کسی مرض میں ایک دوا دیتے ہیں جو بڑی تیز ہے، مضر ہے، ضروری بھی ہے نہیں، ساتھ ہی اس کے لیے مصلح دیتے ہیں، کریکٹو دیتے ہیں، جو اس کے تیز اثر کو ختم کر دے، اس کا جو مضرت بخش پہلو ہے اس کا ازالہ کر دے۔ اب فرض کیجئے آپ نے وہ تیز دوا تو خوب استعمال کی، اور اس کا جو کریکٹو تھا، اس کا جو مصحح تھا، اس کو آپ نے ثابت کر دیا، تو وہ نسخہ شفا ہوگا کہ نسخہ ہلاکت؟ کسی وقت ہو سکتا ہے۔ تو جان لیجئے یہ 4 اجزاء پر مشتمل نسخہ نجات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اسی کا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ چاروں شرطیں لازم ہیں، ان میں سے کسی کے اندر کوئی کمی بیشی کرنے کا اختیار نہیں۔ دیکھیے یہی وجہ ہے وہ جو کتاب چاہے میرا شائع شدہ سورۃ العصر پر، اس میں میں نے امام رازی کا ایک جملہ نقل کیا، میں حیران ہو گیا، ان کی عظمت مجھ پر منکشف ہوئی جب میں نے سورۃ العصر کی تفسیر ان کے الفاظ دیکھے۔ امام رازی کی بات یہ ہے، اگرچہ کچھ لوگ ان سے بدظن بھی ہیں، کچھ حضرات نے یہ جملہ بھی کس دیا ہے تفسیر رازی کے بارے میں، فیہ کل شیء الا القرآن، لیکن یہ ہے کچھ اہل علم کی اندر کی باتیں آپس کی۔ امام رازی کا اصول یہ ہے کہ وہ عبارت کو سامنے رکھ کر جو اس سے نتیجہ نکلتا ہے خالص آبجیکٹیولی معروضی طور پر وہ برآمد کرتے ہیں اور اس ٹیکسٹ کو فالو کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جو جملہ اس میں لکھا ہے، صورتحال سے دو چار ہو، وہ کہتے ہیں اس 30ویں آیت کے بارے میں، اعلم ان هذه الآیہ فیہا وعید شدید، یہ تمہاری صحیح ہے، اس آیت مبارکہ میں بڑی زبردست وعید ہے، اللہ کی طرف سے بڑی دھمکی، اس میں ادب موجود ہے، احترام موجود ہے، والدین کے لیے اس لیے محبت اور شفقت کہ اس نے یہ طے کر دیا ہے، جذبات ہیں موجود، اس نے یہ بات واضح کر دی ہے، کہیں کوئی طرز عمل اس کے منافی لأنها حكم بالخسار على جميع الناس الا من كان عاتيا بهذه الاشياء الاربعه وهي الايمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، ودل ذلك ان النجاة معلقة بمجموع هذه الاشياء۔ اس آیت میں تو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے پوری نوع انسانی کی ہلاکت و بربادی کا، سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، اور اس سے قطعی طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ نجات کا مدار ان چاروں کے مجموعے پر ہے، دکھ بھی پہنچے گا، وَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ النَّجَاةَ مُعَلَّقَةٌ بِمَجْمُوعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ۔ صدمہ محسوس کرے گا، یہ بہت واضح اور صحیح ہے چیز کہ جو اخذ کی ہے امام رازی نے رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بات کی، اب ذرا غور کیجئے، یہ جو بات اللہ نے فرمائی اس پر تاکید کیا کی ہے، والعصر، زمانے کی قسم۔ بوجھ کر نہیں کیا ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ بغیر قسم کھائے بھی جو بات فرمائے مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کسی بات پر چاہتا ہے زور دینا، کسی بات پر چاہتا ہے کہ تمہیں پختہ یقین ہو جائے، وہاں وہ قسم کھا کر کہتا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
یہ اللہ کا کلام. چار باتیں میں نے عرض کی تھی ابتدائی تمہیدی، چار ہی باتیں ہیں تذکر بالقرآن کے درجے میں. اس سورہ مبارکہ کو بحیثیت مجموعی اپنے ذہن کے سامنے رکھ کر نتیجے نکالنا. اس میں کامیابی کا ایک معیار ہے، کامیابی کے کم سے کم لوازم کا بیان ہے. اس میں جو چاروں چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ لازمی ہے. اور نمبر چار یہ کہ یہ نہایت مؤکد کلام ہے جس پر کہ اللہ نے قسم کھائی. جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، اب آئیے تدبر بالقرآن کے درجے میں اب ایک ایک لفظ کو لیجئے، اس کی گہرائیوں میں اتریے. دو آیتوں پر انشاءاللہ تعالی ہم آج غور کریں گے، اور یہ جو بقیہ آیت ہے اس پر تو 4 دن باقی جو ہے. ایمان کی حقیقت کیا ہے، عمل صالح کسے کہتے ہیں، تواصی بالحق کیا ہے، تواصی بالصبر. اس پر تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایک ایک دن ہمیں ایک ایک موضوع پر گفتگو چاہیے کہ جنگ کا میدان. آج پہلی بات سمجھیے والعصر. وہاں تو محبت اور شفقت. ابھی تک دیکھیے میں نے اس کا ایک ہی ترجمہ کیا زمانہ کی قسم. اب ذرا گہرائی میں سمجھیے کہ یہ زمانے کی قسم کیوں کہی. اللہ بھی تو غفور و رحیم ہے. سب سے پہلے یہ جانیے قرآن مجید میں اللہ نے قسمیں کیوں کھائی، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. اور قسم کھانے سے مراد کیا ہے. تمہاری خطاؤں سے ہم جب قسم کھاتے ہیں یہ مغالطہ ہو گیا ہے بعض حضرات کو، اور اسی وجہ سے وہ بہت دور دراز بحثوں میں الجھ گئے. چوکس رہو. ہم جب قسم کھاتے ہیں ایسا نہ ہو تو کسی عظیم ہستی کی قسم کھاتے ہیں، اور بیویوں ورنہ ہماری قسم میں کوئی معنی نہیں ہوگا. غلط کام گلاس کی قسم ہے، اللہ کی حدود تو کیا مطلب اس سے تجاوز کرنا. اس میز کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے. جب یہ ہم کہتے ہیں تو قسم کے اصل مفہوم کیا ہے؟ گواہی، شہادت. جب میں قسم کھاتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ بات درست ہے، تو میں نے اللہ کو گواہ بنایا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں. جب ہم قسم کھا کر تو وعدہ کرتے ہیں، اس میں بھی گویا کہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں. اللہ شہید بیننا و بینکم، اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے مابین کہ اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ ہمارے درمیان طے پا گیا اور ہم دونوں کو اس کی پیروی کرنی ہے اور اس کا انفاق. تو قسم کا اصل مفاد ہے گواہی، شہادت. ڈھالنی ہوتی ہے. اور اللہ نے جو قسمیں کھائی ہے قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے، کہیں والتین والزیتون وطور سینین، سانچہ پہلے کہیں بناؤ والسماء گے، والطارق، تب اس میں اس دھات آسمان کو کی پگھلا کے قسم، ڈالو گے تو اس سورج کی شکل قسم، اختیار والشمس کرے. وہ وضحاها، سانچہ جو ہے رات کی ہر قسم، شخص دن کی شخصیت قسم. کا سانچہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی قسم موٹی کھائی. موٹی تقسیمیں یہ ہیں. جبکہ ہم قسم کھاتے ہیں کسی عظیم ہستی کی، صلاحیت لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہماری قسم بے معنی ہے جب تک کہ کسی عظیم ہستی کا ذکر نہ آئے. ان کے بارے میں اللہ میں تعالیٰ کی قسم میں کسی شے کی عظمت کا کوئی دخل نہیں، اس لیے کہ یہاں قسم کھانے والا خود عظیم ترین ہے، اس سے عظیم تو کوئی شے نہیں. لہذا یہاں قرآن مجید میں جو قسمیں کھائی گئی ان میں کسی شے کی عظمت کا معاملہ نہیں بلکہ مجرد شہادت ہے. لہذا محاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ زمانہ گواہ ہے، والعصر زمانہ گواہ ہے. عوام الناس اچھا جو اب آئیے قرآن لفظ کی عصر روح سے انسان عصر کے کی معنی شکل میں حیوان. اب تک میں نے ترجمہ کیا لهم زمانہ، قلوب لا يفقهون بها ولهم لیکن زمانے کے لیے عربی میں کتنے الفاظ ہیں؟ ولهم آذان لا زمان يسمعون عربی کا بها لفظ، اولئک کالانعام وقت بل عربی کا هم لفظ، اضل. دہر عربی کا لفظ. مانند ہے بلکہ اور ان سے بھی دہر تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک پوری صورت ہے، سورۃ پیدا ہی الدہر اس سطح پر کیا گیا ہے، 29ویں اسے پارے میں. پیدا کیا ہے. جیسے یہاں سورۃ العصر ہے، عصر یہ بھی عربی کا لفظ. اور پھر یہ حیوان کے اب ان میں سزا فرق نہیں کیا ہے؟ گزار رہا. دیکھیے دہر اور عصر ان دونوں الفاظ کو سمجھ لیجئے. دو طرح اور یہ جو جدید جنہوں نے ایک وہ کچھ کے اندر فزکس کا کوئی مطالعہ کیا ہے یا کچھ معلومات رکھتے ہیں اندر وہ در حقیقت ان الفاظ کی گہرائی کو سمجھ سکیں. جو کچھ آپ حضرات کے علم میں ہوگا یہ، اور جن کے علم میں نہیں ہے وہ اس وقت اس کو ذہن نشین کر لیں کہ آئنسٹائن ایک بہت بڑا فزسسٹ، عبرت کا دیکھنا، ماہر فزکس، اس وقت دنیا کا عظیم ترین سائنسدان وہ مانا گیا اس صدی میں. آئنسٹائن نے ایک نظریہ پیش کیا جس کی روح سے یہ جو اسپیس کا ہمارا کانسیپٹ ہے، یہ 3 ڈائمینشنل اسپیس ہے، 3 ابعاد ہوتی ہیں. کوئی شے ہے طول ہوگا اور گہرائی ہوگی یا اونچائی ہوگی، یہ 3 ڈائمینشنز ہیں. یہ کمرہ ہے، ہال ہے، اس کی لمبائی ہے، چوڑائی ہے اور اس کی اونچائی ہے. کوئی شے بھی ہوگی اس میں یہ 3 آپ کو اس کی ابعاد ملیں گے. اب ابعاد کا لفظ آپ نہیں سمجھیں گے، ڈائمینشن سمجھ جائیں. لیکن جو انگریزی نہیں جانتے ان کے لیے ابعاد کا لفظ ہوگا، اعراض کہہ لیں، ابعاد کہہ لیں، لیکن یہ ثقیل لفظ ہے. ڈائمینشنز، 3 ڈائمینشنل کانسیپٹ آف اسپیس. لیکن آئنسٹائن نے جو بات بیان کی تو ان حقائق کی طرف توجہ نہیں. وہ یہ ہے میں نے کہ ٹائم از دی 4th ڈائمینشن آف اسپیس. پہلی قسم کے لوگ یہ جو ہمارا تصور ہے وہ تو ہے 3 ابعاد کا. حقیقت میں اسپیس جو ہے 4 ڈائمینشنل، اور ٹائم جو ہے وقت وہ در حقیقت 4تھی ڈائمینشن ہے. جذباتی بات سے پھٹتا ہے
اسی لیے زمان و مکان کا لفظ جب ہم بولتے ہیں انیس نے ایک کہا کہ آج تو اصطلاح کے مجھے طور نے پر آپ کے بھتیجے کے ساتھ زمان و مکان، اب ٹائم اینڈ 6 سال اسپیس، گزر گئے تھے، اس کا جو بھتیجے کی مرکب بات ہے پر کبھی اس توجہ نہیں کی، مرکب میں بھتیجا کہہ رہا ہے، اگر آپ کل کو لیں حالانکہ گے انتہائی محبوب اور اس کا بھتیجا، پھیلاؤ آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو اس کے لیے لفظ دہر کہنے آئے کے گا، اوپر گھر میں داخل نہیں ہوئے سیدھے اور گئے جب اس کے لیے تمام وقت کا باری تصور ایسے صرف رکھیں گے، وہ وقت جو گزر رہا ہے کہ تم نے جس میرے میں مرور بھتیجے ہے، کے ساتھ یہ سلوک کیا جس میں ماضی اور حال اور فوراً اس اچھا کا میں اس پر تقسیم ایمان لایا، آؤ کرو محبت، یہ اسلام کی کیفیت، یہی حضرت عمر کی تھی۔ انہوں نے وہ اپنی وقت جو ہے بہن میں سیریل ٹائم عظمت جسے کہا دیکھی جاتا ہے انگریزی میں، کہ عمر چاہے ہمیں ہلاک زمان کر دو، ہم جاری اس دین کو یہ عربی چھوڑنے میں والے کہیں گے، نہیں۔ چونک کر کھڑا یہ ہے ہو، عصر، یہ کیا ہے؟ گزرنے والا زمانہ، یہ عصر، وہ زمانہ یہ تو ہم جو گفتگو اس وقت کر حال چکے ہے، ہیں۔ آج میں ایک اور اعتبار سے ایک بات لمحہ ہے حال، وہ یہ جو اگلے آیات لمحے کو ماضی ہو گیا، ان میں اور انسانیت اس سے پہلے لمحے وہ کا ایک مستقبل اور تھا، پہلو سامنے آیا۔ ہر انسانوں لمحہ جو کی ہے شخصیت وہ گزر رہا ہے مختلف افتاد، کہ میں اپنی اس تسبیح میں روز و خاص شب طور کا پر شمار ذکر کرتا کروں ہوں گا، جاننا دانا، مولانا موجود یہ زمانہ جو ہے گزرتا ہے ماضی حال اور مستقبل میں، اس کو کہتے ہیں عصر۔ کہ قرآن مجید ایسی اسی لیے اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تیزی سے گزرنے والا زمانہ گواہ اسٹڈی ہے، روم میں یا ڈرائنگ روم میں یہ زمانہ گزر آرام رہا سے ہے، بیٹھا ہوا وہ پڑھتا یہ رہے، تمہیں اپنی سمجھتا غفلت رہے، میں ٹھہرا ہوا نظر آ رہا دیکھ ہے، لی، یہ دیکھ لیا، ہوشیار ہو جاؤ، یہ زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے، یہ انقلاب کا لایا عمل دل ہے۔ کی ہر دھڑکن جب کے تک ساتھ آپ اس انقلابی عمل تم میں اپنی شامل قبر سے نہیں ہوں قریب گے، تر ہوتے چلے جا اس رہے ہیں، کی اصل حقیقت آپ پر یہ منکشف چونکانے نہیں کا ہوگی۔ انداز ہے، وہ تو اس انقلابی یہ زمانہ عمل جو کی تیزی سے گزر اس رہا ہے۔ جدوجہد میں پھر آپ پر وہ دیکھیے ایک کیفیات شعر وارد بچپن میں ہم نے پڑھا تھا، آپ کو پھر یاد آئے گا، اس وقت اس کی اوہ، کیفیت کیا آپ پر حالات طاری تھے۔ ہوگی، غافل جب تجھے حضرت گھڑیال یہ دیتا ہے خباب منادی، بن الارت آ گئے تھے، گردوں نے حضور کے گھڑی سامنے اڑ کی فریاد اور کی گھٹا دی، کہ حضور اب تو یہ ہم سے ایوری ظلم منٹ which is برداشت نہیں passing ہو رہی۔ یہ it is ٹارچر bringing you ناقابل nearer برداشت to your grave۔ آپ کو کیسے میں آئے گی؟ کیا کیفیت تھی ہم نے اس اپنے خباب؟ میٹرک کے زمانے میں ایک انگریزی کی نظم پڑھی تھی، سام آف لائف، کبھی آپ پر کوئی اس میں ایک آزمائش سٹینزا آئی، میں آپ کو پڑھ کر سنا کبھی رہا آپ ہوں، کے اوپر کوئی ایسا فیصلہ کن مرحلہ آیا Art is long کبھی تو آپ and time is تو fleeting قرآن مجید کے علم اور and our حکمت hearts اور though اس کے stout and مفہوم اور brave معانی still کا like ایک muffled بہت drums بڑا are اہم beating گوشہ funeral نہیں marches کھلتا to the grave۔ جب تک کہ آپ یہ نہ یہ سمجھیں آپ کے کہ علم میں ہوگا جب انقلابی کوئی دعوت فوجی تھی بڑا شخص جو ہے، اور انقلابی کوئی دعوت جرنیل، کے اس کا اعتبار جب سے انتقال ہو جاتا انسانوں میں 4 اس قسمیں کی لاش کو لے کر کوئی جاتے ہیں، اس کی نبیین، اس کے کفن صدیقین، کو، شہداء، صالحین، تو اس کے اب ساتھ ہی وہ بینڈ کون سی بجتا چاہ ہے، دیکھیے پہلے بات بینڈ کی سمجھ ہر لیجیے جو کہ بیٹ وقت ہے محدود ہے۔ اس ایک کے لوگ ساتھ وہ ہوتے وہ ہیں جنازہ قبر سے کہ قریب جب تر بات ہوگا، سمجھ میں آ گئی ہر سے وہی بعد بیٹنگ آف دی آباد، ہارٹ ہے، اب نہ دائیں دل کی دیکھنا ہر ہے، نہ دھڑکن کے بائیں ساتھ دیکھنا ہے، نہ آگے نہ تم پیچھے، اپنی قبول موت کرو سے قریب تر بس۔ ہوگے، یعنی وہ تمہارا لوگوں یہ میں جنازہ ہمت ہے، کردار جیسے کہ کی وہ بیٹ طاقت، آف دی ڈرم ہے، اسی حوصلہ طرح ہے، بیٹ آف دی ہارٹ کے ساتھ مثابرت ہے، تم اپنی قبر مقاومت سے قریب تر ہو رہے ہو، یہ اور نہیں یہ دیکھتے کہ زمانہ اور بھی جو چل رہا تمہاری ہے کہ نہیں اصل چل متاع رہا ہے، وہ چلے تو چلے، نہیں چلے ہے کیا ہمارے پاس؟ مجھ پر یہ تو تھوڑی حکومت سی ہوگی، مہلت، بات ختم۔ اسی اب میں کوئی کچھ بنانا مفاد، ہے، کوئی چودراہٹ، اور یہ کوئی مہلت تیزی سے حیثیت، گزر رہی، اس کو نہ جیسے پیشہ برف پہنچ جائے، پگھلتی اس کو ہے۔ نہ خطرہ ہو جائے۔ امام راضی ہی نے یہ جیسے بڑی انہیں عمدہ لان بات کے لکھی ہے عیسائیوں کو وفد آیا کہ تھا، والعصر تو کا 2 بھائی مفہوم تھے، مجھے اس وقت معلوم ہوا جو جب بڑے وہ کہتے ہیں کہ میں شہر میں داخل ہوا، تو وہ شام جب کا وقت تھا، حضور نے مباہلے کا بازار اب چیلنج دیا ختم کہ ہونے والا بھاگ تھا، کے رات تو چلے ایک گئے، برف کا مطلب تجارت کرنے 70 والا، افراد برف کا بیچنے رجال والا وفد چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، واپسی لوگوں پر مجھ سے ایک برف بھائی خریدو، چھوٹے بھائی کے جلدی گھوڑے کرو، میں ٹھوکر کھائی، اس لیے کہ میری برف پگھلی انہوں نے جا کہا رہی ہے، اسلام آباد اس لیے کہ ایک دکاندار تو وہ ہے بڑے نے کہا جس کا سامان رکھا ہوا ہے، وہ دکان بند کرے گا، اگلے دن کھولے گا، پھر وہ سامان موجود ہے، کہنا یہ وہ تو نبی ہے، اگر کچھ نہ بکا نفع نہیں ہوگا، اس کا دیکھو اصل ہمیں سرمایہ ایسے ضائع نہیں روم میں ہوگا۔ بڑی سہولتیں دے رکھی ہیں، بڑی براعت دے رکھی ہیں، ہماری بڑی حیثیت، اگر ہم اس کو مان لیں گے تو گئے ہم لوگ۔ اب یہ انداز ہے، ایک میں جو بتا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ بات دل میں اتر گئی، حق نے، دل نے گواہی دے دی کہ حق ہے، اب کوئی دائیں بائیں دیکھنا نہیں، کوئی اور ہے کہ نہیں ہے، کوئی چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، کیا امکانات ہیں، کیا کوئی حساب کتاب کر کے کیا امکانات ہیں، کامیابی کے کتنے فیصد امکان، کچھ نہیں، حق ہے، اور حق کا یہ حق ہے کہ اسے قبول کیا جائے۔ اور پھر ہر سے بعد آباد، یہ ہر سے بعد آباد جو کہتے ہیں کیا ہے، یہ اصل شعر ہے، ہر سے بعد آباد، ماں کشتی دراب انداختیں، ہم نے تو کشتی ڈال دی ہے، اب یہ کشتی ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں گے، یہ تیرے گی تو ہم تیریں گے۔ ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن ود اے کاز، کسی مقصد کے لیے، کسی نصب العین کے لیے، ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن، یہ ایک طرح کے لوگ۔ پھر دوسرے نمبر پر آتے ہیں جو حق سمجھ میں تو آ گیا، ویسے بھی ہمت میں بھی کچھ کمی زیادہ نہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں ذرا کچھ اور بھی لوگ چلیں، کچھ ابھی تو یہ راستہ ہی پتہ نہیں کیسا آگے آنے والا ہے، اگر 2-4 آدمی آگے چلتے نظر آئے تو حوصلہ ہو جاتا ہے کہ چل رہے ہیں اور بھی چل رہے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں انچارٹرڈ سیز، ایسے بھی سمندر ہوتے ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ادھر چٹانیں ہیں کیا ہے، وہ تو جو بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے نقشے، اسی کے مطابق جہاز جلد چلتے ہیں، ادھر ادھر تو نہیں جائیں گے، کیا پتا زیر زمین جو ہے چٹانیں۔
تو بھاگے کیا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ لوگ ذرا جھجکتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، سوچتے ہیں. لیکن جب یہ السابقون الاولون جب پیش قدمی کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اب ان کی بھی ہمت جو ہے آتی، بھائی ٹھیک ہے انہوں نے چھلانگ لگا دی، ہم بھی لگا دیں. لیکن ہوتے خلوص کے ساتھ، ان میں تھوڑی سی تاخیر تو ہو جاتی ہے، تھوڑا سا دائیں بائیں کی سوچ تو ہے. کچھ اور بھی ہوں، میرے دائیں بھی کوئی چلنے والا ہو، بائیں بھی چلنے والا ہو. جیسے جنگ میں آپ کو معلوم ہے ہمیشہ دیکھا جاتا ہے میرے دائیں بائیں کون ہے، یہ دائیں بائیں بھی مضبوط ہے کہ نہیں ہے، کمزور آدمی نہ کھڑا ہو. اس حوالے سے یہ ہیں وہ لوگ کہ جو پیروی کرتے ہیں ان اگلوں کی. ایک ہے حق کی پیروی، آگے کوئی نہیں نظر آ رہا لیکن حق حق ہے، قبول کیا بس. تو ان کو کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار.